بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کنز العمال میں حضرت محمد بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بھتیجے ہیں، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے یہ سوال فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ سامعین نے بیک زباں ہو کر ارشاد فرمایا کہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ بہادر آپ ہی ہیں، آپ اسد اللہ ہیں، اسد الرسول ہیں، آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے واحد میں عرب کے سب سے بڑے پہلوان مرحب کو جہنم واصل کر دیا، خیبر کے در کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کر اس کو ڈھال بنائے رکھا۔ ہماری نظر میں سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تو اپنے برابر والے سے لڑتا ہوں، میں بہادر ضرور ہوں، لیکن میرا سوال ہے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، پھر آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو تاجدار حل عطا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان نصب کیا۔ میدان بدر میں ایک بلند مقام کے اوپر ایک خیمہ نصب کیا گیا، اس کے اوپر چھاؤں کا اہتمام کیا گیا تاکہ ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اس سائبان میں تشریف رکھیں اور میدان جنگ کا جائزہ لے کر ہمیں ہدایات ارشاد فرمائیں اور ہم آپ کی ہدایات کی روشنی میں اپنے دشمن کے ساتھ جنگ کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک سائبان نصب کیا میدان بدر میں، اور پھر آپس میں یہ مشورہ کیا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نگہبانی کا فریضہ کون سر انجام دے گا، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو دشمن کا وار سب سے زیادہ اس حصے پہ ہوتا ہے جہاں پہ قوم کا سالار ہوتا ہے، لشکر کا سالار ہوتا ہے۔ تو چونکہ مسلمانوں کے سالار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ سب سے زیادہ جو دباؤ ہوگا، دشمن کا سب سے زیادہ جو طاقتور حملہ ہوگا، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سائبان کی طرف ہوگا، اور کافر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے صحابہ کرام نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کا فریضہ کون سر انجام دے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ مشورہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا سوائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ اپنی تلوار لہراتے ہوئے سامنے آ گئے اور فرمانے لگے کہ جب تک میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کھڑے ہو گئے، آپ کے نگہبان بن کے، آپ کے پہرے دار بن کے، آپ کے محافظ اور گارڈ بن کے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کسی کافر کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی پھٹکے، اور بالفرض کسی نے ایسی جرت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش بھی کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے لوگو، اس لیے سب سے زیادہ بہادر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سامعین ذی وقار، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز محبت دیکھیے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، خلافت کے تاجدار آپ 35 ہجری میں بنے،
حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو درجنوں سال پہلے ہونے والا وہ واقعہ بالکل اسی طرح یاد ہے، اور آپ کو لوگوں کے سامنے عظمت صدیق بیان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ بہادر، دلیر، نڈر اور بے باک انسان تھے۔ اور دوستان مکرم، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس محبت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کرنا، یہ اس بات کی عمدہ دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنے دل میں حضرت صدیق کی محبت رکھنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو زرخیز ذہن عطا کیا، جو دنائی، جو فہم و فراست عطا کی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دنائی کا یہ ایک ثبوت ہے کہ پہلے لوگوں سے خود سوال کیا، لوگوں کو متوجہ کر لیا تاکہ لوگ ذرا خود غور و فکر کریں، لوگوں کے ذہن سوچیں اور لوگ غور کریں، اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ اپنے اپنے ذہن میں جو دلیر ہیں ان کی بہادری کے واقعات کو دہرا لیں، یاد کر لیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے خود سوال فرمایا، اور جب لوگوں نے آپ کا نام لیا تو کمال عاجزی اور انکساری سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تو بہادر ہوں، اور سوال میرا ہے سب سے زیادہ بہادر کے متعلق۔ پھر خود ایک دلیل کو پیش کیا، غزوہ بدر کے اس موقع کو، اور اس دلیل کو پیش کرنے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نتیجے کا بھی اعلان فرمایا، خود اپنی زبان سے فیصلہ جاری فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب سے زیادہ بہادر، دلیر اور نڈر تھے۔ احباب ذی وقار، آئیے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق کے قدردان تھے، اور جس طرح حضرت صدیق حضرت علی المرتضیٰ کے قدردان تھے، آئیں میں اور آپ بھی ان قدر والوں کے قدردان بن جائیں، کیونکہ اگر ہم ناقدریں ہوں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہوگا، اور اگر ہم ان کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال ہمیں ان کی قدر کرنے کی وجہ سے ان کے قرب میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ نبی علیہ السلام کے جمیع صحابہ کرام کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔